حمزہ کو قتل کرنے کا تھا، میں علی کو قتل کرنا چاہتا تھا، میں چھپ کے وار کرتا، میرا وار چھپ کے ہوتا۔ تو میں جب علی کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا جیسے اس کی تلوار چل رہی تھی ویسے اس کی نظر چل رہی تھی، اس کی نظر چاروں طرف چل رہی تھی۔ تو میں تو چھپ کے وار کرتا ہوں، تو میں نے دیکھا کہ یہ آدمی تو بیدار ہے، یہ تو ہر وقت یوں دیکھ رہا ہے، تو میں اس پہ چھپ کے وار نہیں کر سکتا۔ تو پھر میں چلتا چلتا حمزہ کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا ان کے دونوں ہاتھوں میں تلوار تھی اور وہ اندھا دھند آگے کافروں کو قتل کرتے ہوئے بڑھ رہے تھے اور دائیں بائیں سے غافل تھے۔ تو بس میں ایک پتھر کے پیچھے چھپ کے بیٹھ گیا۔ جب وہ لڑتے 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 میرے پتھر کے سامنے آئے تو میں نے گردن اٹھا کے دیکھا تو وہ میری طرف سے بے خبر تھے، بس میں نے اپنے پتھر اور اسے تولا اور حبشہ کے لوگ برچھا مارنے کے بڑے ماہر تھے، دور سے برچھا پھینکنا کہ میں نے دور سے جو پھینکا تو ان کے کلیجے اور جگر کو چیرتا ہوا باہر نکل گیا۔ تو مجھے ایک دفعہ یوں دیکھا تو مجھے لگا، جب انہوں نے مجھے دیکھا تو مجھے یوں لگا کہ میری جان نکل جائے گی، مجھے پر اتنی دہشت داری ہوئی، میں بھاگ گیا، لیکن ایک ساتھ ان کو خون کی الٹی آئی اور وہ گرے اور مجھے آوازیں آئیں، ابا عمارہ ابا عمارہ، ابو عمارہ آپ کی کنیت ہے کہ شہید ہو گئے شہید ہو گئے۔ پھر میں بھاگ گیا۔ یہ جب انہوں نے کہانی سنائی تو اللہ کے نبی پھر ہچکیاں لے کر رونے لگے ہیں۔ اتنا صدمہ تھا کہ 7 سال کے بعد بھی آپ زارو قطار روئے ہیں، لیکن اس کو رضی اللہ عنہ بنا دیا، وحشی سے وحشی رضی اللہ عنہ بنا دیا اور جنت کا حقدار بنا دیا اور معاف کر کے کراچی کی آگ کو بجھانے کا پیغام دیا کہ تم مسلمان ہو کر ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ رہے ہو، کل میرے دربار میں آؤ گے تو مجھے کیا جواب دو گے؟ جب حسین کا مظلوم سر کٹا ہوا سامنے آئے گا، جب عبداللہ بن حسین کا معصوم کٹا ہوا سر سامنے آئے گا، اور جب میری بیٹی زینب کا پھٹا ہوا، اے تم کیا ظلم ڈھا رہے ہو؟ ظالم بن کے نہ مرو، ظالم بن کے نہ مرو، مظلوم بن کے مر جاؤ، اللہ کی قسم کوئی گھاٹا نہیں، اللہ کی قسم کوئی گھاٹا نہیں۔ ظالم بن کر مرنے میں گھاٹا ہی گھاٹا ہے، مظلوم بن کر مرنے میں نفع ہی نفع ہے، نفع ہی نفع ہے۔ ہاں نے فرمایا وحشی اللہ تیرا بھلا کرے، اللہ تیرا بھلا کرے، جب تو میری مجلس میں آیا کر تو میرے سامنے نہ بیٹھا کر، مجھے میرے چچا کا غم رلا دیتا ہے، میری آنکھوں سے اوجھل ہو کے بیٹھا کر، جس کو دیکھنے کی بھی سکت نہیں تھی اس کو بھی معاف کر کے دکھایا اور اسے بھی جنت کا راستہ بتایا، وہ جنت تک پہنچایا، بتایا نہیں پہنچایا۔ تو میرے بھائیوں، یہ پیغام امن لے کر ہم سب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ آپ سارے بھائیوں اس شہر کو پرامن بنانے کی کوشش کرو، محبت کا پیغام دو، اسلام محبت کا پیغام دیتا ہے۔ پچھلی بار اگر کمی زیادتیاں ہوئی ہیں تو ہم توبہ کریں۔ اسلام کے 2 جز ہیں، ایک عبادت ہے، ایک اخلاق ہے۔ اخلاق میں معاف کرنا، درگزر کرنا، چھوٹا بن جانا سب سے اعلیٰ درجے کی چیز ہے۔ جو اب تک جو ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، رمضان کے آنے میں 2 دن باقی ہیں، تو ہم سب توبہ کر لیں تاکہ رمضان کی برکتیں ہمیں نصیب ہو سکیں۔ کہ رمضان میں اللہ ہر آدمی کی بخشش کرتا ہے، پر 4 آدمیوں کی بخشش نہیں ہوتی، ایک شراب پینے والا، ایک ماں باپ کا نافرمان، ایک مسلمانوں سے کینہ رکھنے والا، بغض رکھنے والا۔ ہم کیسے بغض رکھیں کہ ہمارے روزے برباد، ہماری عید برباد، ہماری شب قدر برباد ہو جائے گی، اور ایک رشتہ داروں سے برا سلوک کرنے والا، یہ 4 آدمی نہیں بخشے جاتے۔ تو بھائیوں، آؤ ہم سب مل کر اجتماعی توبہ کریں اور اپنے اللہ کو راضی کریں اور آئندہ آنے والے وقت کو قیمتی بنائیں، اور اس توبہ کو پختہ کرنے کے لیے سارا مجمع تبلیغ میں اللہ کے راستے میں 4 مہینے لگانے کی نیت اور ارادہ کرے۔ کرتے ہو نا ارادہ؟ توبہ کی نیت بھی کرتے ہو نا؟ ایک دفعہ باہر گلیوں میں بھی بہت بڑا مجمع ہے اور آپ اندر مسجد میں بھی بہت بڑا مجمع ہے، اور ماشاءاللہ ساری کے ساری نرسری ہے، سب نوجوان ہیں ماشاءاللہ۔ تو ایک دفعہ سارے میرے ساتھ کہو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ،
ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میرے اگر آپ نے دل سے کہا ہے تو آپ کو مبارک ہو، اللہ کی قسم آپ کے سب گناہ معاف ہو گئے، سارے معاف ہو گئے۔ آپ کے بدن پر ایک مچھر کے پر کے برابر گناہ باقی نہیں، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، معاف کر دیا۔ آج اللہ کو راضی کر لو، نیت کرتے ہو سارے؟ درود شریف پڑھو، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی واہل المغفرۃ۔ کہ اللہ ہم نے توبہ کی ہے، ہم معافی مانگتے ہیں، ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے۔ یہ سارا مجمع تیرے سامنے معافی مانگتا ہے، ہمیں معاف کر دے۔ تو نے سمجھایا ہم نہ سمجھے، تو نے روکا ہم نہ روکے۔ آج ہم تیرے بارگاہ میں معافی مانگتے ہیں یا اللہ، معافی مانگتے ہیں۔ تمہارا سارا دیش خون سے رنگین ہو گیا ہے، سارا کراچی خون سے رنگین ہو گیا ہے۔ یا اللہ تو آ جانا، آ جانا یا اللہ، تو کر دینا یا اللہ، کر دے میرے مولا، تو آ جا۔ اے کریم اللہ، اے مہربان اللہ، اے غفور الرحیم اللہ، تو آیا، تیری بڑی مہربانی کر دے، امن کو قائم کر دے، نفرت کی آگ بجھا دے، محبت کے پھول کھلا دے، ان سے ہم سب سے راضی ہو جا۔ ہمیں شیطان نے برباد کیا، ہمیں شیطانی طاقتوں نے برباد کیا۔ تیرا نبی تو چور کے ہاتھ کٹنے پر رویا تھا، ہمارے تو معصوم بچوں کے گلے کٹ رہے ہیں، پانی کی طرح خون بہ رہا ہے۔ تو کر دینا، تو کرنا، تو کر یا اللہ، تو ارادہ فرما یا اللہ، تو فرما دے، ارادہ کر لے میرے مولا، ارادہ فرما دے میرے مولا۔ تیرا احسان، تیری مہربانی، ہم تیرے حقیر فقیر بندے تیری بارگاہ میں منت کرتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، ہماری فریاد کو قبول فرما، قبول فرما، امن کو قائم فرما، محبتوں کو قائم فرما، نفرتوں کی آگ کو ختم فرما۔ جو یہ آگ بھڑکا رہے ہیں ان سے تو نمٹ لے میرے مولا، ان سے تو نمٹ میرے مولا، ان سے تو نمٹ میرے مولا، تو نمٹ میرے مولا، تو نمٹ میرے مولا۔ تو کہاں ہے؟ آج تیرے بندے یہ تک کہہ رہے ہیں کہ تو کہاں ہے؟ آج کا باطل بھی ہمیں کہتا ہے تمہارا رب کدھر ہے؟ ہم بھی تجھے بلانے آئے ہیں کہ تو آ جا، آ جا میرے آقا، تیری مہربانی، تیرا احسان عظیم، تو آ جا، ہماری دنیا اور آخرت بنا دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین برحمتہ۔